بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طالوت اور جالوت کون تھے؟ طالوت بادشاہ کیسے بنے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کیسے قتل کیا؟ پھر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے عطا فرمائی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو طالوت اور جالوت کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ویو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تقریباً 1100 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ جالوت نے حملہ کیا اور ان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور ان کو ذلیل کرتا تھا۔ آخر بنی اسرائیل نے مجبور ہو کر اس وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ پیغمبر بنی اسرائیل کی عادتوں اور بزدلی کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے اور تم جہاد کے لیے تیار نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم جہاد کیوں نہ کریں گے جبکہ ہمارے گھر بار چھین لیے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت کے خلاف جہاد کرے۔ ناظرین، طالوت ایک بلند قامت، نہایت ہی وجیح اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت ہی زیرک، دانشمند اور صاحب تدبر تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کرتا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی اور نبوت لاوی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دستور کے برخلاف طالوت نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے اور نہ ہی یہودا کے خاندان سے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا، اور پھر وہ مالی طور پر بھی تہی دست تھے، تو وہ کہنے لگے کہ طالوت کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں تو ہم بادشاہ بنائے جانے کے لائق ہیں، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں پسند کیا ہے اور انہیں علم اور جسمانی طاقت تم سے زیادہ دی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے طالوت کے بادشاہ ہونے کی کوئی اور نشانی بتائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ تابوت تم کو مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ تابوت ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے طالوت کی سربراہی قبول کر لی۔ ناظرین، طالوت نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی اور انہوں نے تھوڑی ہی مدت میں امور سلطنت کی انجام دہی اور فوج کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ پھر آپ نے فوج کو جہاد کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے دشمن جالوت سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، سورج کی تپش تھی اور گرمی میں چلتے چلتے ان سب کو سخت پیاس لگ گئی۔ طالوت خدا کے حکم سے اپنے لشکر کو آزمانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو کہا جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا۔ جو لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی پئیں گے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جو تھوڑا سا پانی پئیں گے وہ میرے ساتھی ہیں۔ ناظرین، لشکر کی نظر جب نہر پر پڑی تو وہ بہت خوش ہوئے، جلدی سے وہاں پہنچے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ بہت تھوڑے سے فوجی ہی طالوت سے کیے گئے اپنے عہد پر قائم رہے۔ ناظرین، چونکہ نہر خدا کی طرف سے لشکر والوں کے لیے ایک امتحان تھی، لہٰذا جنہوں نے طالوت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیر ہو کر پانی پیا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس جن تھوڑے سے فوجیوں نے طالوت کے حکم کے مطابق کم پانی پیا تھا، ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور انہوں نے طالوت کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو صبر عطا کر ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
ناظرین، جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آراب بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت لڑائی دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ناظرین، یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، اور آج ہم اس نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہو گئی، اور حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔